अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत अंबिया आयत 30 में, क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरत निसा आयत 1 में, ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से एक नफ्स से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। ये दोनों आयात कितना मिलती जुलती हैं आपस में। कायनात की पैदाइश और इंसान की पैदाइश। आसमान ज़मीन एक वजूद थे, दोनों को जुदा करके एक आसमान बनाया, एक ज़मीन बन गई। इंसान एक वजूद था, उसमें से फिर दो बना दिए। एक को नाम दिया मर्द का, एक को नाम दिया औरत का। इंसान भी शुरू में एक ही नफ्स था, एक ही जान थी। फिर सूरतुल इसरा, जिसे सूरत बनी इसराइल भी कहते हैं, इसकी आयत 84 में अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हर शख्स का एक शाकिला है जिसके मुताबिक वो काम करता है। ये शाकिला क्या होता है? किसी शय की सबसे ऊपर वाली परत, उसकी पहचान, किसी शय का बुनियादी सांचा जिसके अंदर कोई शय ढाली जाती है जो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसे रूहानी ज़ुबान में अना का लफ्ज़ भी दिया गया है। अना यानी ईगो, सेल्फ। इंसान की सेल्फ इकट्ठे थे, एक जान थे, मिले हुए थे, आपस में गुडमुड थे। ये ऊपर की असल परत रूह की इंसान की शाकिला है। रूह सिर्फ इंसान है, एक ही नफ्स है। उसमें मर्द औरत जिन्स, इसकी तकसीम तब शुरू होती है जब इसके ख्वाहिश अलहदा अलहदा किए जाते हैं। शाकिला के इस सांचे में वो खसूसियात ढलती हैं जो उसे ज़ाहरी शक्ल में मर्द या औरत के रूप में दुनिया के सामने पैदा कर देती है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। औरत की फितरत थी ख्वाहिश में तो औरत पैदा हुई, मर्द के ख्वाहिश थे फितरत में तो मर्द पैदा हुए। ये ख्वाहिश की तकसीम यहाँ हुई ताकि पहचान हो सके मर्द व औरत की, जबकि इससे ऊपर इंसान एक है, रूह एक है। रूह में दोनों ख्वाहिश बैक वक्त मौजूद। रूह अपनी ज़ात में ना मर्द ना औरत। जिस्मानी शक्ल में रूह में जो ख्वाहिश ज़्यादा होते हैं उसने वो इख्तियार किए, वो या मर्द हुआ या औरत। फिर सूरत इनाम आयत 3 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही एक अल्लाह आसमानों में भी है और ज़मीन में भी है, तुम्हारे ज़ाहिर और छुपे सब हाल जानता है और जानता है जो कुछ तुम करते हो। कितनी प्यारी आयत है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह पाक आसमानों में भी हैं, ज़मीनों में भी हैं। वो आसमान वो ज़मीन जो एक थे, उनको एक ही वजूद से दो किया। वो अल्लाह जिसने इसी तरह एक ही नफ्स, एक ही जान जिसे रूह कहा, उसे दो में तकसीम करके जोड़ा बना दिया। अल्लाह इंसान के दिलों में है, वो मर्द के भी मन में है, वो औरत के भी मन में है, और फिर इस जोड़े का हर छुपा और ज़ाहिर हाल जानता है रब पाक। ज़ाहिर उसकी दुनिया की ज़िंदगी का हाल, छुपी हुई उसकी बातिन की ज़िंदगी का हाल। वो अंदर से क्या है वो भी रब जानता है, वो बाहर क्या दिख रहा है वो भी रब जानता है। और इसके बाद अल्लाह पाक ने मज़ीद फरमा दिया कि जो कुछ तुम करते हो वो भी जानता हूँ।
یہاں غور کیجئے بہن بھائیوں کہ جب ظاہر کا حال چھپے کا حال رب نے فرما دیا کہ میں جانتا ہوں، پھر اس جملے کا اضافی مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، یعنی تمہاری نیتیں بھی جانتا ہوں، اور اس کے برعکس جو کام کرتے ہو یا کرنے پڑ جاتے ہیں، خواہ حالات کے بنا پہ یا مجبوری پہ یا خوشی کی بنا پہ، سب جانتا ہوں، کیونکہ انسان حالات کی گردش کا شکار ہے۔ نیت لے کر کچھ چلتا ہے، حالات آگے سے کچھ مل جائیں اور وہی کرنا پڑے جو وقت کی ضرورت ہو، وہ سب جانتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے کسی کام کو، چلیے نماز پڑھنے کی نیت سے نکلے، نیک نیت ہے، اللہ کی یاد ہے کہ مسجد پہنچنے سے پہلے دیکھا کہ کوئی دوجا انسان راستے میں مل گیا، کسی بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا، آپ حق پہ تھے یا زیادتی پہ، مگر بات نئی شروع ہو گئی۔ جس زبان سے اللہ کی آیتیں اللہ کا ذکر کرنے جا رہے تھے، اسی سے دنیا داری کی گفتگو شروع ہو گئی۔ حالات یہ بن گئے کہ میں تو نکلا تھا نماز کو، مگر آگے یہ سب شروع ہو گیا۔ دن بھر کی روزانہ کی ہم سب کی زندگی حالات و واقعات سے بھری پڑی ہے، کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں، دوجے انسان بھی موجود ہیں، سب کے اپنے اپنے کام ہیں، نیتیں ہیں، ان سب میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے۔ اور حکم دیا گیا کہ خوش اسلوبی سے، حسن اخلاق سے رہنا ہے، مگر اب کسی کی فطرت، کسی کا بنیادی ڈھانچہ، بنیادی خاکہ، شاکلہ ہی اگر سرشت میں، فطرت میں، عادت میں بد اخلاق ہوا تو وہ اپنی یہ صفت شر کی ظاہر کر کے ہی رہے گا، اور اس کے برعکس جس کا شاکلہ، جس کی فطرت اچھائی پہ ہو، وہ اچھے ہی کام انجام دے گا۔ یہ جھگڑے، یہ بحثیں، یہ بات چیت کے معاملات انسان کو پیش آتے ہیں اور اس کے خواہش ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ کس پائے کا انسان ہے، کس برداشت کا حوصلہ رکھتا ہے، کس کردار کا آدمی یا عورت ہے۔ یہ سینسز، یہ حواس پہچان کروا دیتے ہیں انسان کی شخصیت کی، کہ اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، اس کا سننا کیا ہے، اور وہ کس نیچر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی ہی عادات و اطوار دیکھ کر، اس کے ملنے جلنے والوں کو دیکھ کر، اس کے سنگی بیلی یار دوست دیکھ کر۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، سورۃ فصلت آیت 11، جس کا دوسرا نام سورۃ حامیم السجدہ بھی ہے، کہ آسمانوں اور زمین کو جدا کر دینے کے بعد اللہ پاک آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا، ہم آ گئے، فرما برداروں کی طرح۔ آیت پہ غور کیا بہن بھائیوں؟ آسمان اور زمین کا کوئی اختیار نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی چاہت نہیں، کوئی شاکلہ نہیں، بس حکم دیا کہ جاؤ، جیسا کہہ دیا کرو، چاہو یا نہ چاہو۔ اتنی بڑی زمین، اتنا وسیع آسمان، اور اس کے سامنے وجودی طور پہ اتنا چھوٹا سا ایک انسان، جسے کہہ دیا گیا کہ دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا، ایک برائی کا، ایک شکر کا، ایک ناشکری کا، اور یہ دونوں راستے ایک میری رضا کا، ایک ناشکری کا۔ اب تمہاری مرضی ہے، جسے چاہو چن لو۔ انسان کو مرضی دی گئی، اختیار دیا گیا، عزت بخشی گئی، نوازا گیا۔ ذرا سوچئے، روح کانپ اٹھتی ہے، کہاں رب الکائنات، کہاں میں ناچیز، اس کے ہی ہاتھوں سے بنی ایک تخلیق۔
وہ نہ چاہتا تو میں نہ بنتی، میری کیا بساط، میری کیا اوقات۔ اور فرما رہے ہیں رب پاک کہ اگر تو چاہے تو یہ راستہ چن لے۔ آخر اتنی عزت افزائی رب پاک کی طرف سے، تو سمجھو بہن بھائیوں کہ کیا اہمیت ہے تمہاری پوری کائنات کے مقابلے میں۔ خود کو پہچانو، خود کی قدر کرو، خود کا مقام پہچانو، اس مقام کو حاصل کرو تاکہ رب کو پہچان سکو۔ رب پاک کتنی عزت افزائی کر رہے ہیں، کتنے انعامات ہیں تیرے واسطے، تو ان انعامات پہ نظر کر، ان پہ غور کر، اپنے آپ پہ غور کر، رب پاک سے جڑ، اپنی اہمیت کو اجاگر کر۔ صرف ایک جانور کی طرح دنیا میں پیدا ہو کر، رہ کر، کھا پی کر اور زندگی تمام کر کے رسوا نہ ہونا۔ خود کو پہچانو، خود کی قدر کرو تاکہ رب کو پہچان سکو، رب پاک کی قدر کر سکو۔ تمہارے سامنے یہ کائنات کی ساری بساط بچھی ہوئی ہے ایک وقت مقرر تک۔ پہلا وقت تمہاری اس زندگی کی حیات جب تک موت نہیں آتی، دوسرا وقت جب قبروں سے نکالے جائیں گے۔ تو اس پہلے وقت کو غنیمت جانو، مہلت جانو، یہ عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے ہے، اور اپنے رب پاک کی یاد میں اس کی بڑائی کہنے میں لگ جاؤ۔ لوٹ آؤ رب کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زندگی دارالعمل ہے، یہی عمل ہونے ہیں، یہی نتیجے نکلنے ہیں۔ اس موقع کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ اس کے دن، اس کے پل، ان پہ کوئی اختیار نہیں ہمارا۔ اختیار ہے تو ان پلوں کو، ان دنوں کو ایسے کرموں سے بھر دینے کا جو رب پاک کی رضا میں ہیں، اور یہ راستے تجھ پہ کھل جائیں گے۔ تو قرآن کھولا کر، یہ راستے تیرے پہ واضح ہو جائیں گے۔ تو آیتیں پڑھا کر، تو آیتوں پہ غور کر، رب پاک تجھ پہ راستے آسان کر دیں گے، تجھے راستہ دکھا دیں گے، اپنی رضا کا راستہ دکھا دیں گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ بہن بھائیوں، جیتے